تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت، کہ ہم کو ملے جو پیر بریلی والے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور میرے امام فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کی ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اور میرے امام فرماتے ہیں تو حسنی تو حسینی حسنی نہ کیوں محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور فرماتے ہیں میرے امام، سنیے میرے امام، جب رافضیوں نے حضرت غوث اعظم کے نسب پر اعتراض کیا، میرے امام نے منقبت میں کس طریقے سے نسب بیان کیا، فرماتے نبوی ذل علوی فصل بطولی گلشن، نبوی ذل علوی فصل بطولی گلشن، حسنی چاند حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ میرے امام نے منقبت میں جواب دیا، فرماتے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر یہ ولایت کے منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ جب انسان شکر پر پہنچتا ہے تو اس کو اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا کہ میں ہوں کہاں، شکر اس منزل کا نام ہے۔ کوئی ولایت کی 128 منزلیں بیان کرتا ہے، کوئی صرف 28 منزلیں بیان کرتا ہے، فی الحال شکر اس منزل کا نام ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو امام فرماتے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اب جناب خضر سے پوچھنا ہے، جناب خضر بتائیے تو صحیح غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ تو جناب خضر حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جناب خضر سے ایک ولی کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ جناب خضر سے جب ملاقات ہوئی، اس ولی نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا ذرا بتائیں تو صحیح کہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ تو جناب خضر فرماتے ہیں ان جیسا ولی نہ اللہ نے ان سے پہلے پیدا کیا، نہ قیامت تک ان کے جیسا ولی آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث اعظم حضرت احمد رضا منظری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کو لوگ نامنے چلے ہیں، غوث اعظم کون ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت۔ ہم قادری پائیں تصدق میرے دھولا تیرا، ہم قادری پائیں تصدق میرے دھولا تیرا۔ اور میرے امام فرماتے ہیں چور سہی، بد سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اپنے آپ کو فرماتے چور سہی، بد سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی کہیں تیرا ہی تو ہے کریمہ تیرا۔ میرے امام فرماتے ہیں اے رضا، ہے رضا، یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اب آئیں میرے امام سیدی سرکار اعلی حضرت کی منقبت کے بعد میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ غوث اعظم میرے مصطفیٰ جان رحمت کا عکس ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا پیکر بن کے تشریف لائے تھے۔ جس زمانے میں مصطفیٰ جان رحمت آئے اس زمانے میں کفر کی تاریکیاں تھی، جس زمانے میں آقا آئے اس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ کر رہے تھے، جس زمانے میں میرے آقا آئے
اس زمانے میں لوگوں کو ایمان کا اجالا نصیب نہیں ہو رہا تھا. ایسے زمانے میں آقا آئے, لیکن جس زمانے میں میرا غوث آیا, جس زمانے میں قطب الاقطاب آئے, جس زمانے میں فرد الافراد آئے, جس زمانے میں سید الاسیاد آئے, جس زمانے میں غوث الاغواث آئے, جس زمانے میں غوث اعظم آئے, وہ زمانہ بھی بھیانک زمانہ تھا, وہ دور بھی بھیانک دور تھا. اس لیے کہ اس دور میں بھی نور کی شعائیں نصیب نہیں ہو رہی تھی لوگوں کو. ایسے دور میں غوث اعظم تشریف لے کر آئے تھے, اور میرے غوث اعظم ایسے ولی ہیں دنیا کے اندر لوگوں نے کسی کو دوست بنایا, کس کیا ہی قریبی دوست ہو, دنیا کے اندر دوست بنانے والا انسان, چاہے آپ نے مال کی دولت میں دوست بنایا, دولت کے مال میں محبت میں دوست بنایا, کسی کو رشتہ داری کی محبت میں دوست بنایا, یہ دوست صرف اور صرف دنیا تک محدود ہے. لیکن اگر آخرت میں کوئی کام آنے والا ہے, اگر آخرت میں آپ کے کوئی کام آنے والا ہے, تو اللہ کے ولی کام آنے والے ہیں, متقی لوگ کام آنے والے ہیں. میں نے قرآن سے پوچھا, اے قرآن بتا تو صحیح یہ متقی کون ہے, ان متقیوں کو کھول کر بتا دے. قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہی متقی ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی متقی ہوا کرتے ہیں. ایک روایت میں پڑھتا ہوں رسالہ روح شریف سے, میرے آقا سیدی سرکار غوث اعظم کے بارے میں یاد فرمائیں, یاد کریں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی وہ حسین تاریخ کو, جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو سب سے پہلے میرے اللہ نے پیدا کیا. اس وقت میں کچھ نہیں تھا, بلکہ نہ شجر تھا, نہ حجر تھا, نہ یہ زمین تھی, نہ زمان تھا, نہ مکی تھی, نہ مکہ تھا. اس زمانے میں کچھ نہیں تھا, بلکہ لفظ کچھ بھی نہیں تھا. تب میرے آقا نے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا فرمایا. غوث اعظم کا مقام دیکھیں, غوث اعظم کو دیکھیں, مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا, اور سب سے پہلے پیدا فرمانے کے بعد اس نور نے تجلی جب کی, تو اس تجلی سے میرے اللہ نے جو پاک و شفاف ہے, اس اللہ نے 7 روحوں کو پیدا فرمایا. ان 7 روحوں میں ابھی دنیا نہیں بنی ہے, ابھی زمین نہیں بنی ہے, ابھی زمان نہیں بنا, ابھی بقی نہیں بنی, ابھی مکہ نہیں بنا. غوث اعظم کی شان ملاحظہ فرمائیں. سرکار غوث اعظم جب میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا, حبیب کے نور نے تب تجلی فرمائی. تجلی سے جو 7 روحوں کو پیدا کیا گیا, ان 7 روحوں میں ایک روح کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں, دوسری روح کو حضرت حسن بصری کہتے ہیں, اور تیسری روح کو ہمارے آپ کے مرشد سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. دنیا نہیں بنی ہے, دنیا نہیں بنی ہے, ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی ہے. میرے غوث کی روح کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے, پیدا کر دیا غوث اعظم کی روح کو. رسالہ روحی آپ اٹھا کر دیکھیں, حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. سلطان باہو تصوف کی دنیا میں بہت عظیم مرتبت عالم شخصیت کا نام ہے. علماء جانتے ہیں سلطان باہو ماضی قریب کے بزرگ ہیں, لیکن میں ایک روایت اور پڑھتا ہوں. تفریح الخاطر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب میرے آقا کو مصطفیٰ جان رحمت کو میرے اللہ نے آسمان پر بلایا. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے, بہت توجہ سے سنیں, اس لیے کہ مختصر گفتگو, بہت شارٹ گفتگو, اور قلت وقت کی تلوار گردن میں لٹک رہی ہے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات جب میرے اللہ نے اپنا دیدار کرنے کے لیے بلایا, اپنا دیدار کرانے کے لیے بلایا, تو حضرت جبرائیل کو بھیجا, جاؤ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, اور میرے محبوب کو دولہا بنا کر لے آؤ, میرے محبوب کو دولہا بنا کر لے آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب کے پاس آتے ہیں, محبوب کو لے جاتے ہیں. چلتے چلتے وہ مقام آتا ہے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی تھک جاتے ہیں. گویا کہ امام کی زبان میں کہہ دوں, تھکے تو روح الامی کے بازو, کہاں حضرت بولے کہاں وہ پہلو. امام کی زبان میں کہہ دوں, روح الامی کے پر بھی تھک گئے تھے. چلتے چلتے پتہ ہے روح الامی کون ہے, پتہ ہے جبرائیل علیہ السلام کون ہے. ایک پرواز مارتے ہیں تو کبھی آسمان سے زمین پر, کبھی زمین سے آسمان پر.
ایک پرواز کا یہ عالم، ایک پر مارنے کا یہ عالم، کبھی آسمان پر کبھی آسمان سے زمین پر، جہاں وہ اڑتے اڑتے تھک جائیں وہ مقام کتنی اونچا ہوگا، وہ جگہ کتنی اونچی ہوگی. اور جہاں پر جبرائیل السلام تھک گئے، حضرت جبرائیل تھک گئے، جب حضرت جبرائیل تھکے اس کے آگے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے، اس کے آگے مصطفیٰ جان رحمت گئے. اب یاد رکھیں مصطفیٰ جان رحمت آگے تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، تجلی الہی سے میرے پر جل جائیں گے. اب میرے آقا قرب دنا فتح اللہ کی منزل میں جانے لگے ہیں. آقا جب آگے بڑھے تو اب نہ رف رف ہے، نہ براق ہے، نہ کوئی اور سواری ہے. مصطفیٰ جان رحمت جب قرب دنا فتح اللہ کی منزلوں میں پہنچنے والے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت نے ایک جوان کی روح کو دیکھا، ایک جوان کی روح کو دیکھا. اب توجہ فرمائیں، غوث اعظم کی شان ملاحظہ فرمائیں. جشن غوث اعظم میں بیٹھے ہیں آپ، ایک جوان کی روح کو میرے آقا نے دیکھا. معراج کی ابھی غوث اعظم تشریف نہیں لائے ہیں، دنیا میں بظاہر تشریف نہیں لائے تھے میرے غوث، لیکن تفریح الخاطر میں اس روایت کو لکھا ہے حضرت سیدنا عبد القادر محی الدین اربلی رحمت اللہ علیہ نے. میں بیان کر رہا ہوں میرے آقا جب معراج کی رات تشریف لے گئے، جب لے گئے آقا تشریف تو وہاں ایک جوان کی روح کو میرے آقا نے دیکھا. آقا نے جب جوان کی روح کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میرے آقا دنا فتح اللہ کی منزلوں میں جانا چاہتے تھے تو اس جگہ سے وہ جگہ تھوڑی بلند تھی، اونچی تھی. اب مصطفیٰ جان رحمت قدم بڑھانا چاہتے تھے کہ وہی جوان کی روح نے اپنا کاندھا پیش کر دیا، اپنا کاندھا پیش کر دیا اور کہا سرکار اس کاندھے پر قدم رکھ کر سوار ہو جائیے براق پر. ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ کاندھے پر پیر رکھ کر، کاندھے پر قدم رکھ کر اللہ کے قرب میں پہنچ جائیے، دنا فتح اللہ کی منزلوں میں پہنچ جائیے. ایک روایت تو یہ ہے اس وقت میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا یہ جوان کون ہے، یہ جوان کون ہے، یہ روح کس کی ہے؟ اس وقت میں میرے اللہ نے فرمایا تھا محبوب یہ تیری اولاد میں تیرا بیٹا عبد القادر ہے، یہ وہی عبد القادر ہے جس کا جشن عام غوث اعظم کے نام سے منایا. معراج کی رات میرے حضور کے ساتھ دنا فتح اللہ کی منزلوں کی سیر کرنے کے لیے غوث اعظم تشریف لے گئے. اور یہ لفظ غوث اعظم کو میں آج بتاؤں، شاید کہ آپ پہلی مرتبہ سنتے ہو. ایک رسالہ جس کا نام رسالہ غوث اعظم، اس رسالے میں حضرت غوث اعظم نے میرے اللہ سے جو باتیں کی تھی ڈائریکٹ الہام کے طور پر، اس رسالے کو غوث اعظم نے خود ترتیب دیا، غوث اعظم نے خود لکھا. اور اس رسالے کی شرح کرنے والی ذات حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. اس رسالے میں لفظ غوث اعظم کی تحقیق بتا رہا ہوں. تحقیق غوث اعظم لفظ کہاں سے آیا؟ میرے غوث بس کے یہ کہوں کہ میرے غوث کو غوث اعظم کہہ کر میرا خدا بلاتا تھا، خدا بلاتا تھا غوث اعظم کہہ کے. بلکہ رسالہ غوث اعظم میں جتنی جگہ میرے اللہ نے کلام فرمایا تو یا غوث اعظم کہہ کے کلام فرمایا. سبحان اللہ، واہ واہ غوث اعظم مرتبہ دیکھیں، یا غوث اعظم کہہ کے غوث اعظم سے کلام فرمایا. غوث اعظم سے کلام میرے اللہ نے یا غوث اعظم کہہ کے فرمایا کلام. اب یاد رکھیں سرکار غریب نواز نے اللہ کی سنت کبریا ادا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم کی شان میں یا غوث معظم نور ہدا. نواز فرماتے ہیں غریب نواز. کون غریب نواز؟ جنہوں نے غوث اعظم کی صحبت میں 57 دن آپ کی صحبت سے فیض حاصل کیا. غوث اعظم کی صحبت سے 57 دن فیض حاصل کیا میرے غریب نواز نے. اسی درمیان میں سرکار غریب نواز نے غوث اعظم سے فرمایا تھا، غوث اعظم سے عرض کی تھی سرکار مجھے عراق کی سلطنت ادا کر دیجئے. تو غوث اعظم نے فرمایا تھا میں عراق تو شہاب الدین کو دے چکا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا. وہی دن ہے میرا
میرا خواجہ ہندوستان کا راجہ بن کر چمک رہا ہے. غوث اعظم کی عطا دیکھے, غوث اعظم کا کرم دیکھے. غریب نواز پر غریب نواز کیوں نہ کہتے یا غوث معظم نور ہدا, یا غوث معظم نور ہدا, مختار نبی مختار خدا. اے غوث اعظم, آپ ہدایت کا نور ہیں, آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی عطا سے مختار ہیں. آگے فرماتے قطب دو عالم, قطب دو جہاں, قطب علا, حیراز جلالت ارض و سما. یعنی آپ کے جلال سے آسمان اور زمین تمام حیرت میں ہے, جلال میں ہے. ایسا میرے آقا غوث اعظم کا مرتبہ ہے. اب توجہ فرمائے, ایک روایت اور پڑھ دوں, بس اپنی تقریر کو ختم کر دوں. ایک روایت میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا سیدی سرکار امام اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے. ایک روایت کو آقا غوث اعظم کے بارے میں میرے آقا سیدی سرکار نے فتاوی رضویہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت علی کو ایک یمن میں بھیجا, یمن کے شہر میں بھیجا کہ جاؤ, یمن کے اندر ایک شہر ہے جس کو قرن کہتے ہیں, اس قرن میں جانا. قرن میں حضرت اویس رہتے ہیں, وہ میرا دیوانہ ہے, وہ میرا مستانہ ہے, اس کو میرا جبہ دے دینا اور جبہ پیش کر کے کہنا کہ اپنے نبی کی امت کے لیے دعا کر دے, اپنے نبی کی گناہگار امت کے لیے دعا کر دے. جب حضرت عمر, حضرت علی اس جبے کو لے کر حضرت اویس کی بارگاہ میں حضرت اویس کے پاس پہنچے, حضرت اویس کو اللہ کی عبادت میں مست دیکھا, اللہ کی عبادت میں مصروف دیکھا. ایسے وقت میں حضرت عمر حضرت علی نے سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد حضرت عمر حضرت علی نے کہا میرے آقا نے فرمایا ہے آپ میری امت کے لیے میری گناہگار امت کے لیے دعا کر دیں. حالانکہ میرے آقا کی دعا اپنی امت کے لیے کافی تھی, لیکن میرے آقا بتانا چاہتے تھے کہ عمر اور علی تم سفر کر کے ولی تک جاؤ, ولی کی بارگاہ تک جاؤ, تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ولی کے پاس جانا, سفر کرنا یا آج کی بدعت ہے, بلکہ بدعت نہیں, حضرت عمر کی, حضرت علی کی سنت قرار دی. بے شک بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا نے فرمایا تھا عمر جاؤ, بھیجا تھا بھیجنے والا میرا اللہ کا رسول ہے, ایسا رسول جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا تجھے. حضرت عمر کی بارگاہ میں جبہ پیش کیا. مختصر بات عرض کروں, جبہ پیش کرنے کے بعد کہا امت کے لیے دعا کر دیجئے, گناہگار امت کے لیے. حالانکہ میرے اللہ کے رسول کی دعا کافی تھی, لیکن ولی کا مرتبہ بتانے کے لیے میرے اللہ کے رسول نے یہ دعا کرائی اور کہا کہ دعا کر دیجئے. حضرت اویس نے جبہ زیب کیا, زیب تن کیا یعنی پہنا. پہننے کے بعد سر کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا میرے نبی کی امت کو بخش دے, میرے نبی کی امت کو بخش دے. رب کی رحمت سے, رب کی قدرت سے جواب آیا, اویس سجدے سے سر اٹھا لے, اپنے تیرے نبی کی آدھی امت کو بخش دیا ہے. حضرت اویس نے کہا مولا تو نے آدھی امت کو کیوں بخشا, آدھی کو کیوں نہیں بخشا؟ تو حضرت اویس کو جواب ملا, اے اویس ہم نے آدھی امت کو تیری دعا سے بخشا, آدھی امت کو آنے والی نسل میں ایک لاڈلا مصطفیٰ جان رحمت کا پیدا ہوگا جس کو غوث اعظم عبدالقادر کے نام سے پہچانا جائے گا. اس عبدالقادر کے نام دعا سے آدھی امت کو بخشا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث اعظم کی دعا سے بخشا جائے گا. تو حضرت اویس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی مولا یہ عبدالقادر کون ہے؟ تو کہا عبدالقادر یہ تیرے نبی کی اولاد میں سے ایک لڑکا ہوگا جسے غوث اعظم کہا. یہ وہی عبدالقادر ہے. ہم نے جیسے تمام انبیاء میں نبی محمد رسول اللہ کو جلوہ گر فرمایا ہے, ایسے ہی تمام ولیوں میں غوث اعظم کو مبعوث فرمایا ہے.
اللہ کی بارگاہ میں دعائے پروردگار دوران گفتگو کو اغلاط آئے اللہ معاف فرمائے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم Azari Network Punjab New Nats Takrir Munkabut سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں